تو ابھی ہم سب سے ہم زبر کی تختی سنیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد میں اگلا سبق پڑھیں گے۔ جی طلحہ فضلانی بھائی، اسکرین پہ شیئر ہونے کے بعد آپ پڑھیے تختی نمبر 3 زبر کی تختی، نیچے پڑھیے آپ حمزہ زبر آ سے پڑھیے۔ طلحہ فضلانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسکرین شیئر نہیں؟ اسکرین شیئر ہو گیا۔ اقبال بھائی آپ پڑھ رہے ہیں؟ جی پڑھیے۔ حمزہ زبر آ سے پڑھیے۔ جو سنانا چاہتے بھائی ہاتھ اٹھائیں، ان کا نام لیں گے انشاءاللہ۔ اسکرین آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ جس کے پاس اسکرین نظر آ رہا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، اور سنانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں۔ ہم محمد یحییٰ فضلانی۔ حمزہ الف زبر آ، حمزہ الف کہاں ہے بیٹا؟ وہ حمزہ زبر آ، وعلیکم السلام۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، یحییٰ فضلانی آپ سنا رہے تھے، آپ پہلے کریے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پڑھیے۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، جلدی پڑھنا، را کھینچنا نہیں، را زبر را، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سا، ضاد زبر زا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر آ، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا۔ ماشاءاللہ۔ محمد معین بھائی پڑھیے، اس کے بعد والا پڑھیے۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دال پڑھیے. زبردہ. را زبر را. کون سا یہ نیچے والا؟ کیا نیچے والا؟ اسکرین شیئرنگ صحیح نہیں دکھ رہی. اسکرین نہیں آ رہی؟ دال زبردہ. کون سا والا؟ را زبر را. درا سین زبر سا. درا سا پورا پڑھ. دراسا. واو زبر وا. دال زبردہ. عین زبر آ. ودا آ. عین زبر آ. با زبر با. دال زبردہ. عبدا. عبادہ نہیں، با عبادہ. زبر کا. عبادہ. عبادہ نہیں، عبادہ. عین کی آواز، ہاں عین کی آواز حلق میں سے ادا ہوتی. عین اچھا ادا کرو. عبادہ. جی کاف زبر کا. تین زبر سا. با زبر با. کسبا. چلیے ٹھیک ہے. صفیہ اقبانی، کیا نام ہے؟ صافیہ اقبانی. آپ انمیوٹ کریے، پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دال زبردہ، خوا زبر خوا. پڑھیے. دال زبر دا. خا زبر خا. لا زبر لا. دخلا. با زبر با. لا زبر. لام زبر لا. غین زبر گا. بلاغا. واو زبر واو زبر وا. جا زبر جا. دا زبر دا. وجدا. سین زبر سا. شین زبر شا. وجدہ اور ایک بار پڑھو. وجدہ کے ہجے اور ایک بار کرو. واو زبر وا. جیم زبر جا. دال زبر دا. وجدا. وجدہ. وجدا. السلام علیکم. زبر جی. سین زبر سا. جا جیم زبر جا. پڑھیے. سین زبر سا. جیم زبر جا. دال زبر دا. سجدہ. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اب اس کے بعد کا پیج پڑھیے. محمد اقبال بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے. حمزہ زیر ای. حمزہ زیر ای. با کھینچنا نہیں، با ای کھینچنا زیر نہیں. بی. کھینچو مت، جلدی پڑھو. کل بتایا تھا پڑھ کے، اس کو کلاس کو بار بار سننا. حمزہ زیر ای. با زیر بی. تا زیر با تی. زیر بی. تا زیر تی. سا زیر سی. جیم ماشاء زیر اللہ. جی. حا زیر حی. خا زیر قی. دال زیر دی. زال زیر زی. رے زیر ری. رے زے نہیں، زیر رے ری. نہیں، زی. رے نہیں بولیں گے. را زیر ری. را. را زیر ری. زا زیر زی. سین زیر سی. شین زیر شی. فاد زیر سی. واز زیر زی. فا زیر تی. وا زیر زی. عین زیر ای. عین زیر غی. فا زیر فی. کیا بولے؟ خا غین زیر زیر. غین زیر. غی. ہاں. فا زیر فی.
قاف زیر قی کاف زیر کی لام زیر لی میم زیر می نون زیر نی واو زیر وی ہا زیر ہی حمزہ ہاں زیر نہیں ہی ہاں یہ چھوٹی ہا ہاں زیر نہیں ہی بولنا ہاں ہاں ہا زیر ہی ہاں حمزہ زیر ہی عین زیر ای حمزہ زیر ای کے بعد یا زیر ای یا زیر ای غالب بھائی سنائیں گے. غالب بھائی کا مائک انمیوٹ کرو. ٹھیک ہے. اور کوئی سنانا چاہ رہے؟ اچھا یہ ایک بار کا ہو گیا. عقیل احمد. چلیے آگے کا سبق پڑھتے ہیں. میں سناؤں؟ کون سناتے ہیں؟ محمد اقبال بھائی. اقبال بھائی آپ ابھی سنائیے. حمزہ زیر ای با زیر بی لام زیر لی ای بی لی ماشاء اللہ. را زبر را دال زیر دی فا زبر فا را دی فا را ہا کو موٹا زبر پڑھیے. ہا را کو موٹا پڑھیے. ردیفہ. را دی فا ہا زبر ہا میم زیر می دال زبر دا حمیدہ شین زبر شا ہا زیر ہی دال زبر دا شاہیدہ جیم زبر جا ہاں خا زبر زیر با. خی لام ٹھیک زبر نہیں لا ہے. با با ہے زبر زبر. با خا زیر خی لام زبر لا باقیلا سین زبر سا خا زیر خی را زبر را ساقیرا را زبر را حا زیر حی میم زبر ما رحیما را کو موٹا لام پڑھنا. زبر لا رحیمہ. عین زیر رحیما لام زبر لا عین زیر ای با زبر با لعیبا شین زبر شا را زیر ری با زبر با شریبا عین را کو زبر اچھا آ ادا کریے. شریبہ. شریبا عین زبر آ میم زیر می لام زبر لا عمیلا با زبر با را زیر ری خا زبر خا بریخا خا زبر خا خوف کو فا موٹا زیر پڑھنا. تی خا زبر خا تا زیر تی فا زبر فا خطیفہ خطی تو کو موٹا پڑھنا. خطیفہ. ٹھیک ہے. اور کوئی پڑھیں گے؟ چلیے پیج کی بھی اوپو بھائی چلیے پڑھیے. یہ اوپو نام. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی پڑھیے آپ. حمزہ نہیں با پیش بو تا پیش تو حمزہ پیش چھوڑ دیے. تا پیش تو اچھا ٹھیک ہے ہاں جی. تا پیش تو تو کھینچنا نہیں. سا پیش سو. سا پیش سو جیم سو نہیں پیش سو. جو سو نہیں سو. سو جی. جیم پیش جو ہا پیش ہو ہا پیش ہو دال پیش دو دو کو زوال کھینچنا پیش نہیں. دال پیش دو جلدی پڑھنا. دال پیش دو زوال پیش زو را پیش رو
ज़ा पेश ज़ू, शीन पेश शू, शीन पेश शू, स्वाज पेश शू, ज़ाद पेश ज़ू, तो पेश तू, तो ज़ाद को पेश खींचना नहीं, ज़ू, तो पेश तो। ता पेश तू, ज़ा पेश ज़ू, आइन पेश ऊ, वाइन पेश गू, तो खींचना नहीं, फा आइन पेश उ, आइन पेश ऊ, गाइन पेश गू, फा पेश फू, कॉफ पेश कू, काफ पेश कू, लाम पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नू, वाव पेश वू, हा पेश हू, हमजा पेश हू, या पेश यू। माशाल्लाह। ठीक है, आगे क्या कोई पढ़ रहे? पढ़िए, देखिए रसुलु, रसुलु कोई पढ़ेंगे रसुलु से? चलिए ठीक है, गुज़िश्ता का सबक मैं ही एक मर्तबा पढ़ देता हूँ। रसुलु, सुदुसु, फुक़िदा, कुतिला, नुकिसा, करूमा, उलिमा, हा पेश हु, दाल ज़ेर दी, हुदी, या ज़बर या, हुदिया, हा पेश हु, दाल ज़ेर दी, हुदी, या ज़बर या, हुदिया। ठीक है, इसके बाद देखिए, सौद पेश सु, हा पेश हु, सुहु, फा पेश फु, सुहुफु। इसके बाद है वुसिआ, उदीरा, नुसीरा। ये हो गया हमारा यहाँ तक का हरकत का सबक हो गया। यानी जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ना है, थोड़ा भी नहीं खींचना है। अब आपके सामने है हुरूफे मद्दा, यानी कहाँ कहाँ पर खींचना है। तो खींचे जाने वाले हुरूफ 3 हैं, अलिफ, या, वाव, 3 है। कौन से अलिफ, या, वाव। इसको बोलेंगे अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। यानी कुरान मजीद में जहां पर अलिफ को मिलाकर पढ़ा जाता है वहां पर खींचना होगा। जैसे हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर सा। देखिए कैसा है ये, बा अलिफ जबर, यहाँ पर बा जबर बा नहीं पढ़ते, अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ते। बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, ऐसा पढ़ते। ता जबर ता नहीं पढ़ते, अलिफ को मिला के पढ़ते। तो जहां पर भी ऐसा अलिफ को मिलाकर पढ़ा जा रहा हो, अलिफ से पहले जबर हो, अलिफ से पहले जबर है कि नहीं है? अरबी राइट से स्टार्ट होती, तो अलिफ से पहले जबर है, तो अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा बोलेंगे और उसको एक अलिफ खींचेंगे। जी, हमजा अलिफ जबर आ, बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर सा, जीम अलिफ जबर जा। ठीक है, थोड़ी दूर जा, थोड़ी दूर गए तक खींचना उसको, जा। बहुत ज्यादा दूर तक गए तक नहीं खींचना, जा, इतना दूर गए तक नहीं खींचना, थोड़ी दूर गए तक खींचना, एक अलिफ ही खींचना। जा, हा अलिफ जबर हा, खा अलिफ जबर खा, दाल अलिफ जबर दा। आ गई बात समझ में? ठीक है,
اب پورا جو ہے آپ لوگوں کو پڑھ کے آنا ہے، مشق کر کے آنا ہے. نیچے دیکھیے، نیچے کا پڑھا دیتا ہوں ایک مرتبہ. دیکھیے زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ. یہاں پر زدہ نہیں پڑھیں گے، زدہ نہیں، زادہ زادہ. دیکھو دال زبر دا ہے تو زبر کو جلدی پڑھنا ہے تو دا رک جانا، دا نہیں پڑھنا. پھر زادہ جس کو کھینچنا ہے اس کو کھینچنا، جس کو جلدی پڑھنا ہے اس کو جلدی پڑھنا. پھر دیکھیے دوسرا خو الف زبر خو، فا زبر فا، خوف. تا الف زبر تا، با زبر با، تابا. با زبر با ہے، جلدی پڑھنا. تا الف زبر ہے تو تا کو کھینچنا ہے، تابا. تو جو حرف کے ساتھ میں الف لگ کر آئے اور وہ حرف پر زبر ہو تو اس کو کیا کرنا ہے، کھینچنا ہے. دیکھو تا پہ زبر ہے، تا کے بعد الف ہے تو زبر آیا اور اس کے بعد فوری الف آیا تو اس کو کیا کرنا، کھینچ کے پڑھنا. ٹھیک ہے. اب اگلا دیکھیے یا مدہ کا. دیکھیے باقی کی مشق آپ لوگ کرنا، میں پورا نہیں پڑھاؤں گا. یا مدہ، یا پہ جزم. جزم کس کو بولتے، یہ جو آپ کو دال کے جیسا دکھ رہا نا اس کو بولیں گے جزم، اس کو جزم بولتے. تو یہ یا پہ جزم آیا کہیں پر اور اس سے پہلے زیر آ رہا. دیکھو یا پہ جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے. تو اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے، حمزہ یا زیر ای. حمزہ ہوتا الف ہوتا، یہ حمزہ ہوتا الف نہیں ہوتا. کیوں، الف ہمیشہ خالی رہتا، الف کے اوپر نیچے کچھ بھی آ گیا تو انہیں حمزہ ہو جاتا. تو حمزہ یا زیر ای، ایسا کھینچ کے پڑھنا اس کو. با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خو یا زیر خی، دال یا زیر دی. جلدی نہیں پڑھنا. ای بی تی سی جی شی یہ غلط ہے. ای بی تی سی جی شی خی دی ری ری، ایسا کھینچ کے پڑھنا. ایک الف کھینچنا، بہت زیادہ بھی نہیں کھینچنا. ای بول کے کھینچنا شروع کر دیے تو اسٹاپ ہی نہیں ہو رہی گاڑی، ایسا بھی نہیں کھینچنا، تھوڑا کھینچنا ہے. اب نیچے کا بھی ایک مثال سمجھ لیجئے. دیکھیے دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دی نی، دی نی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی. دینی میں کیا تھا، نون یا زیر نی، دال یا زیر دی، دونوں میں یا سے پہلے زیر. دیکھو دال یا زیر دی، یا پہ جزم اس سے پہلے زیر، نون پہ جزم، یا پہ جزم اس سے پہلے زیر. نی کو بھی کھینچنا ہے، دی کو بھی کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں دیدی، دال یا زیر دی، دال یا زیر دی، دیدی کو تھوڑا کھینچ کے بولنا پڑتا، دیدی. جلدی سنے نہیں آتا نا، تو یا پہ جزم اس سے پہلے زیر ہونا، تو اس کو کیا کرنا ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے، دینی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، حاضر ہی. حاضر ہی پہ ہا پہ کیا ہے، زیر ہے. اب اس کو نہیں کھینچنا ہے. ہاں اگر یہاں پر ہا کے بعد یا ہوتا تو پھر کھینچنا رہتا تھا، ہا یا زیر ہی بول کے کھینچنا رہتا تھا، لیکن یہاں پر نہیں کھینچنا ہے، حاضر ہی جلدی پڑھنا ہے. فی فی جلدی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیے حمزہ زبر ا، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی،
कितने 3 स्टेप में पढ़ रही, हमजा जबर आ पहले, रा जेर री, एरी, नून या जेर नी, नून को या से मिला के पढ़ रहे, तो वो नून को क्या करना है, खींच के पढ़ना है। क्यों खींचना है बोले तो, कोई पूछे अगर आपसे क्यों खींचना है, तो आप बोलेंगे या पे जज़म है, उससे पहले जेर है, इसलिए मुल्ज़ाम उसको खींच के पढ़ना है। या पे जज़म और उससे पहले जेर आए तो या मद्दा होता, या मद्दा को खींच के पढ़ना रहता। कितना खींचना पूछे तो 1 अलिफ खींचना, कितना खींचना बोले तो 1 अलिफ खींचना, ठीक है। अरीनी, अब इसके बाद देखिए, काफ जेर की, ता अलिफ जबर ता, किता, बाया जेर बी, किताबी, तालिफ जबर ता बोले तो ता को भी खींचना है, काफ जेर की को नहीं खींचना है खाली, इसमें तालिफ जबर ता को भी खींचना है, क्योंकि अलिफ से पहले क्या है, जबर है, तो इसको क्या करना, खींच के पढ़ना। किता, बाया जेर बी, किताबी, बाया जेर बी, किताबी, ठीक है। ये मिसाल समझ में आ गई। अब आप लोग फिर पेश की पढ़िए, टाइम हो गया, कल पेश का पढ़ेंगे। ये 2 पेजेस की अच्छी मशक करके आइए, इंशाल्लाह कल हम पेश का पढ़ेंगे। आज हम कुछ मसाइल, कुछ अकीदे के बारे में हम पढ़ेंगे। कल के मसले तो आपको समझ में आए होंगे, वजू का, गुस्ल का, जो मैंने समझाया था, बताया था, ठीक है। इंशाल्लाह हुआ तो उसकी रिकॉर्डिंग भी डालेंगे आपको, कल नहीं डाल सके इंशाल्लाह डालेंगे आपको उसकी रिकॉर्डिंग। तौहीद, आज हम पढ़ेंगे अकीदे के बारे में। तौहीद, तौहीद किसको बोलते? इस्लाम का सबसे पहला और बुनियादी अकीदा है तौहीद। तौहीद का माना क्या है? तौहीद का माना है अल्लाह को एक समझना, जबान से उसका इकरार करना, इसको तौहीद बोलते हैं। यानी दिल से अल्लाह ताला को एक समझना और जबान से इसका इकरार करना, इसको तौहीद बोलते हैं। कोई हिंदू है, काफिर है, मुशरिक है, गैर अल्लाह के अलावा किसी और को भी सजदा करता, जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता, लेकिन दिल से अल्लाह को एक नहीं मानता, तो नहीं मुसलमान नहीं होता। खाली टोपी लगा लिए तो मुसलमान नहीं हो जाते, खाली कलमा पढ़ रही तो मुसलमान नहीं हो जाते। दिल से मानना भी जरूरी है। लेकिन अगर कोई शख्स दिल से मानता है, दिल से मानता है, तो अल्लाह के नजदीक वो मुसलमान है। जबान से इकरार करना हमारे दूसरे लोगों के, काजी के समझने के लिए जरूरी होता है। अब कोई आदमी दिल से मैं मुसलमान हूँ भाई, मगर कलमा नहीं पढ़ता हूँ, बोलते उसको कोई भी बच्ची देते हैं मुसलमानों की? नहीं देते। क्यों नहीं देते? इस वजह से कि भाई आप मुसलमान नहीं है, आपको मुसलमानों में शादी करने का इख्तियार नहीं है बोल के बोलते। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर कोई पढ़ेगा, जबान से इकरार करेगा, तो ही मालूम होगा ना। तो असल चीज है दिल से मानना, असल चीज है दिल से मानना, और दूसरी चीज है जबान से इकरार करना, ताकि उसको दुनिया वाले भी मुसलमान समझ सके। लेकिन और एक शख्स कोई है, जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा, ठहर के सब मुसलमानों के सामने ठहर के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जोर से पढ़ रहा, अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, बोल रहा भी, गवाही भी दे रहा, लेकिन दिल से नहीं मानता, दिल से नहीं मानता, तो ऐसे शख्स को भी काफिर ही बोलेंगे। ऐसे शख्स को मुनाफिक बोलेंगे या काफिर बोलेंगे? तो दिल से नहीं मानता और वो अल्लाह के अलावा किसी और की भी पूजा करता है, किसी और की भी इबादत करता है, तो उसको जो है हम मुसलमान नहीं बोल सकते। तो अब अल्लाह एक है बोल के हमको कैसा मालूम हुआ? अल्लाह एक है बोल के कैसा मालूम हुआ? अल्लाह एक है बोल के ऐसा मालूम हुआ कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े अक्लमंदा, जितने भी बड़े बड़े फलसफियां, समझदार लोग गुजरे हैं, सब अल्लाह के एक होने के कायल हुए, सब अल्लाह के एक होने की गवाही दिए। जिनके दिलों में दुश्मनी नहीं थी, जिनके दिलों में बुग़्ज़ नहीं था, हसद नहीं थी, जलन नहीं थी मुसलमानों से, इस्लाम से, वो सब लोग गवाही दिए कि अल्लाह एक है। तो समझदार लोग, इल्म वाले लोग, दुनिया के इल्म वाले हो, साइंस के इल्म वाले हो या दीन के इल्म वाले हो, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त। फरिश्ते गवाही दिए अल्लाह के एक होने की, इल्म वाले गवाही दिए अल्लाह के एक होने की,
سب اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبیوں نے ہم کو بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ دنیا میں جتنے سارے نبی ہیں سب نے ہم کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کی جیسی کوئی تصویر نہیں، اللہ کے جیسا کوئی اور نہیں ہے، دوسرا نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے۔ تو قرآن میں بھی کیا ہے؟ توحید کی تعلیم ہے۔ سارے رسولوں نے آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں نے ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دی۔ سب سے پہلے انسان بھی مسلمان تھے۔ لوگ بولتے کہ اسلام اب کا مذہب ہے، نیا نیا نکلا، 1400 سال پہلے آیا، سو مذہب ہے بس۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں ایسا، لیکن اسلام 1400 سال پہلے کا نہیں ہے۔ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دین اسلام اللہ کے پاس آدم علیہ السلام سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام بھی ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دیے، نوح علیہ السلام یعنی دنیا کے سب سے پہلے جو انسان تھے انہوں بھی ایک اللہ کی گواہی دی۔ تو سارے نبی، سارے پیغمبر سب ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دی۔ قرآن میں بھی اللہ نے بہت ساری جگہ قل واللہ احد کہا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہا، بہت ساری جگہ اللہ نے ایک اللہ کے ہونے کی بات کہی ہے۔ تو قرآن اچھی اور اوتھینٹک کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ اس کو کوئی آج تک چیلنج نہیں کر سکا۔ چیلنج کرے سے والے خود منہ کے بل گر گئے، یعنی کہ وہ شکست کھا گئے، وہ ہار گئے، نہیں بنا سکے قرآن جیسی کوئی آیت۔ تو ایسی کتاب جیسی کتاب کوئی لا نہیں سکتا، جیسی کتاب کوئی بنا نہیں سکتا، چاہے کتنا بھی عربی میں ماہر ہو جاؤ، ویسی کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ کا نام اللہ ہے، اور اللہ کے بہت سارے صفاتی نام بولتے ہیں اس کو۔ رحمان ہے، اللہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ رحیم ہے، اللہ قدرت والے ہیں، اللہ رزق دینے والے ہیں، اللہ علم والے ہیں، اللہ زندہ ہیں، اللہ سننے والے ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ دیکھنے والے ہیں، یہ سب اللہ کی صفات ہیں، اور ان صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ جیسا جاننے والے ویسا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جیسے زندہ ہے ویسا کوئی زندہ نہیں ہے، یعنی اللہ ہی زندہ بھی ہے، زندگی دینے والے بھی ہیں، اللہ کو موت نہیں ہے۔ اللہ قدرت والے، اللہ کی جیسی قدرت کسی کو نہیں ہے، اللہ کی جیسی طاقت کسی کو نہیں ہے، اللہ کی جیسا پاور کسی کو نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑے پاور والے ہیں۔ اللہ جیسی زندگی دینے والے ویسا کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ موت دینے والے، اللہ کے علاوہ کوئی اور موت نہیں دے سکتا۔ اللہ جیسا سننے والے ہیں کوئی اور نہیں سن سکتا، اللہ جیسا دیکھنے والے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ اللہ کی صفات ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کہا گیا، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے 199 نام کہا گئے، جو اس کو یاد کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ خود سے ہے، اللہ کو کسی نے بنایا نہیں، اللہ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والے۔ یہ دنیا آٹومیٹک نہیں بنی، اللہ کے بنانے سے بنی، اللہ کے بنانے سے بنی، ہمارے خود کے بنانے سے نہیں بنی، خود بخود آٹومیٹک نہیں بن گئی کوئی بھی چیز۔ دنیا کی معمولی سی معمولی چیز بھی آٹومیٹک نہیں بنتی، تو پھر یہ پوری کائنات، سورج، چاند، ستارے آٹومیٹک کیسے بن سکتی؟ تو اللہ کے بنانے، یعنی اللہ واجب الوجود ہے، اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کا نہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی ایک چلانے والی ہستی کا ہونا ضروری ہے، اور وہ اکیلے ہے، یکتا ہے۔ اگر وہ ایک نہ ہو، دو ہو، تو دنیا میں جھگڑا فساد ہو جاتا۔ ایک خدا بولتا کہ بھائی میں پانی برساؤں گا، ایک خدا بولتا کہ نہیں بھائی آج پانی برسانا نہیں ہے، دونوں لڑ لے کے رہتے۔ تو دونوں خدا لڑ لیتے، کیونکہ ہر ایک کو پاور ہے، ہر ایک کو طاقت ہے۔ دو طاقت والے مل گئے تو دونوں ایک دوسرے سے لڑ لیتے، اور جو جھک جاتا پھر انہیں
خدا نہیں ہوتا. جو کمپرمائز کر لے, جو صلح کر لے, جھک جائے, انہیں خدا نہیں ہو سکتا. جھکتا اور کمپرمائز اکثر وہی کرتا ہے جو جہاں پر دونوں میں سے کوئی ایک کمزور ہو, یا کوئی تیسرا شخص آ کے دونوں میں کمپرمائز کرائے. تو کوئی تیسرا آ کے کمپرمائز کرائے تو کیا کوئی تیسرا خدا سے بڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو دنیا میں اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا تو یہ زمین آسمان کا نظام جو ہے درہم برہم ہو جاتا, زمین آسمان تباہ اور برباد ہو جاتے. تو اللہ ہی بندگی کے لائق ہے, صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. ہمارا ماتھا, ہماری پیشانی صرف اللہ کے سامنے ٹیکنا ہے, کسی اور کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی نہیں ٹیکنا ہے. اللہ ہی سے مرادیں مانگنا ہے. اللہ ہی بگڑی بنانے والے ہیں. اللہ ہر بات کو جانتے, کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ بہت طاقت قدرت والے ہیں. اللہ ہی نے زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے, فرشتے, زمین کی مخلوق, آسمان کی مخلوق, سمندر کی مخلوق, 4 پیر پہ چلنے والے, 2 پیر پہ چلنے والے, جنات, فرشتے, سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اللہ پوری دنیا کا مالک ہے. اللہ ہی موت دیتے ہیں, اللہ ہی زندگی دیتے ہیں, اللہ ہی کے حکم سے زندگی اور موت آتی ہے. تمام مخلوق کو روٹی روزی دینے والے اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مورتی, کوئی دیوتا, کوئی بابا, کوئی پیر, کوئی فقیر روزی دیتا نہیں. اللہ روزی دینے والے. اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ پینے کی ضرورت ہے, نہ سونے کی ضرورت ہے. اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کو اونگ نہیں آتی, نیند نہیں آتی. اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ بیٹے کی ضرورت, نہ بیٹی کی, نہ سہارے کی, نہ بیوی کی. کسی سے اللہ کا رشتہ ناتا نہیں ہے. اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے. عیسائی کیا کہتے ہیں, اللہ کو, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سن آف گاڈ بولتے. غلط بات, نعوذ باللہ. اللہ ناراض ہو جاتے اس بات سے. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکیلے ہیں, یکتا ہے, تنہا ہے. مخلوق کی کسی صفت کو اللہ میں ثابت کرنا بھی شرک ہے. اللہ کی صفت میں, اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو مخلوق میں ثابت کرنا یہ بھی شرک ہے. مخلوق پیدا کرتی, مخلوق کو بیوی بچوں کی ضرورت ہے, لوگوں کو بیوی بچوں کی ضرورت ہے. تو اب کیا ہے, اگر ہم مخلوق کی صفت اللہ میں ثابت کریں تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ شرک ہے. اللہ کی جیسی کوئی چیز, اللہ تعالیٰ ہاتھ, پاؤں, ناک, کان, شکل, صورت سے پاک ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا مخلوق کی ہدایت کے لیے. ہمیں ان کی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس توحید کے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.